اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی بے انتہا حمد و ثنا اور اس کی محبوب ہستیوں پر بے انتہا درود و سلام کے بعد عامر بخاری کا آپ کو سلام پہنچے۔ ناظرین، انسانی تاریخ کی تیسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ذات کو 3 مین فیکٹرز کا مجموعہ قرار دیا ہے۔ نمبر 1 ہمارا یہ جسم، مادی جسم۔ نمبر 2 اس جسم کو زندہ رکھنے والی قوت یعنی روح۔ نمبر 3 ہماری اپنی اصل ذات جو ہے یعنی نفس۔ ان 3 چیزوں کا مجموعہ ہماری ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے حوالے سے ان تینوں چیزوں کی تخلیق 2 مراحل میں قرار دی۔ پہلے مرحلے میں نفس کی تخلیق کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور بتحقیق ہم نے تمہیں پہلے خلق فرمایا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں صورت عطا کی، یہ جسم عطا کیا، یعنی جسم اور روح کا عطا ہونا بعد میں، پہلے ہماری ذات کی اپنی تخلیق ہے۔ تو اصل ذات جو ہے انسان کی، اس کا مطلب ہے نفس ہے۔ ہمارا جسم جب ہمیں عطا نہیں ہوا تھا تو اس جسم کے بغیر، ان آنکھوں کے بغیر ہم دیکھتے بھی تھے، اس زبان کے بغیر ہم بولتے بھی تھے، ان کانوں کے بغیر ہم سنتے بھی تھے، اس جلد کے بغیر ہم محسوس بھی کرتے تھے، اور آج بھی ہم وہی کچھ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے تاکہ انسان کو یاد رہے کہ اس جسم کے عطا ہونے سے پہلے تو بولتا بھی تھا، سنتا بھی تھا، بات بھی کرتا تھا، کہ خواب کے دوران اللہ تعالیٰ نے یہی نشانیاں ہمارے لیے رکھی ہیں، کیونکہ اس ذات نے فرمایا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، یعنی وہی ذات ہے جو تمہارے نفوس کو وفات دیتی ہے موت کے وقت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو نیند میں وفات دیتی ہے۔ یعنی اس نفس کی وفات کا مطلب اس جسم سے جدا ہو جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس جسم سے جب نفس کو جدا کر لیتا ہے تو ہمارا نفس دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ نشانیاں دی ہیں ہمیں۔ جب ہم سوتے ہیں خواب میں، یہی ہمارا نفس دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر ان آنکھوں کے بغیر، کیونکہ ہمارا جسم کی جو آنکھیں ہیں یہ اس وقت بند ہوتی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں آنکھوں کے بغیر، سن رہے ہوتے ہیں ان کانوں کے بغیر، اس جسم کے کانوں کے بغیر، بول رہے ہوتے ہیں اس جسم کی زبان کے بغیر۔ تو اس کا مطلب ہے نفس اصل میں حقیقی انسان ہے جو اس جسم کے اعضاء کے بغیر دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور یہی کام ہم نے پہلے بھی کیا جب اس جسم میں ابھی نہیں آئے تھے، ہمیں صورت عطا نہیں ہوئی تھی۔ تو اس ذات نے اس وقت کو کچھ اس انداز میں بیان فرمایا ہے کہ جب یہ جسم تمہیں عطا نہیں ہوا تھا تو تم نے اپنے خدا کے ساتھ ایک عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا، میثاق کیا تھا۔ اب اس وعدے کے اعتبار سے یہ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے نفوس نے، ہماری ذات نے اپنے خدا کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ کیا وعدہ کیا، کیا عہد کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، میں نے تم سے عہد لیا۔ کیا عہد لیا؟ کہ الست بربکم، کہ میں تمہارا کیا رب نہیں ہوں؟ تو تم نے کیا کہا؟ یعنی انسانوں نے، ہمارے نفس نے، یعنی ہم نے کیا کہا، جواب کیا دیا اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کو؟ اس ذات نے اس کو واضح کیا ہے، قالوا بلا، بلکہ آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں۔ یعنی ہمیں یہ جسم عطا نہیں ہوا تھا، لیکن ہم نے اپنے پروردگار کو جواب کیا دیا جب ہمارے رب نے ہم سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم نے جواب دیا بلا، بلکہ آپ ہی تو ہمارے پروردگار ہیں، ہمارے رب ہیں۔ وشہدنا، اور ہم نے گواہی دی۔ ہم نے وہاں پہ کیا کہا؟ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ پھر اس ذات نے جو الفاظ استعمال کیے، اس ذات نے فرمایا کہ
ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، پھر قیامت کے دن تم یہ مت کہنا کہ ہم اس حقیقت سے غافل تھے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ اس چیز پہ پھر گواہ رہنا۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، کیونکہ یہ قصہ جو بیان کیا گیا ہے تخلیق آدم کے حوالے سے، انسان کی تخلیق کے حوالے سے، اس میں سے ایک فیکٹر سورہ اعراف کی ورس نمبر 172 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ اس کے بعد ہم نے مانا بھی، اپنے خدا کی وحدانیت کی تصدیق بھی کی، گواہی بھی دی، اور اپنے آپ پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں گواہ قرار دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور میں نے اولاد آدم کو، بنی آدم کو، ان کے اپنے نفوس پہ گواہ قرار دیا، یعنی ہم نے اپنے آپ پہ گواہی کے ساتھ یہ خدا کی پہچان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن پھر ایسا نہیں کہنا کہ ہمیں اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ اگلی آیت میں اس ذات نے فرمایا لاکھوں سال پہلے، جو آج کے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، کہ یا یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمارے باپ دادا نے شرک کیا، اور کیونکہ ہم ان کی اولاد تھے تو اس وجہ سے ہم گمراہ ہو گئے یا ہم سمجھ نہیں پائے، کیا ہمیں آپ ان کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے سزا دیں گے؟ اس کا مطلب ہے ہر نفس، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اپنے ایمان کا ذمہ دار ہے، چاہے جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، چاہے اس کے والدین اگر کسی فرقے پہ ہیں، تو ہر نفس پہ فرض ہے اپنے خدا سے جو وعدہ کر کے ہم آئے ہیں، اپنے خدا کے بندے بن کے رہنا ہے، اس کے عبد بن کے رہنا ہے، ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے۔ تو اگر کوئی کسی کافر کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ کفر سے اجتناب کرے، اگر کوئی فرقے سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اس وعدے کی تکمیل تو ہونی ہے بہرحال۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ واضح فرمایا ہے، اور یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی ورس نمبر 27 میں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ اب یہاں پہ اس ذات نے مزید کلیئر کیا کہ وہ لوگ، الذین وہ لوگ، ینقضون جو قضا کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو، من بعد میثاقہ، میثاق کے بعد، یعنی ہم نے صرف زبان سے وعدہ نہیں کیا بلکہ میثاق بھی کیا، ریٹن دیا اللہ کی پاک ذات کو۔ ہم نے ایسے سمجھ لیں کہ اپنے تھمب امپریشن تک وہاں پہ دیے کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم آپ کو جانتے ہیں، ہم آپ پہ ایمان لائے ہیں، آپ ہمارے پروردگار ہیں، اور ہم آپ کی عبادت کریں گے۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ تو جو اللہ کے امر کو منقطع کر دیتے ہیں، اللہ کے حکم کو، اللہ کا حکم کیا ہے؟ اس نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے ایک جماعت ہو کر، کون؟ اے بنی آدم، اے اولاد آدم، سارے تم متحد ہو جاؤ، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقے نہیں اپنانے۔ ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے اس امر کو، اللہ کے اس حکم کو کیا کیا؟ یکتاؤں نہ کر دیا، منقطع کر دیا، توڑ دیا۔ تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا میں بنی آدم، چاہے کوئی یہودیوں کی صورت میں ہے، کرسچینٹی کی صورت میں ہے، یا اسلام کا لبادہ اڑ کے فرقوں کی صورت میں ہے، کافر ہیں، مشرک ہیں، سارے کے سارے ہیں تو بنی آدم۔ بنی آدم کے ہر فرد نے کیا کیا ہے؟ اپنے خدا سے وعدہ کیا کہ ہم صرف تیری عبادت کریں گے۔ تو جو بھی فرقوں پہ ہیں، تفریق پہ ہیں تو بنی آدم۔ اس کا مطلب ہے ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور خدا کی بارگاہ میں اس کا انجام کیا ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے
سورہ بقرہ کی ورس نمبر 27 میں یہ بتا دیا کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو توڑا وہ خاسرین میں سے، خسارہ پانے والوں میں سے، وہ جہنمی ہے، وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحدید میں بھی یہ بیان کیا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب کہ اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں خدا پر ایمان کی طرف بلاتا ہے، حالانکہ تم اپنے خدا سے وعدہ کر چکے ہو، تمہارا خدا تم سے میثاق لے چکا ہے کہ تم اس کے عبد بن کے رہو گے، اس کا حکم مانو گے، لیکن تم اپنے خدا پہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ یعنی گلہ ہے اس ذات کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ذات نے قیامت، سورہ قیامت میں کچھ اس حوالے سے بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ المائدہ میں بھی اس ذات نے یہی کچھ فرمایا ہے کہ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس میثاق کو یاد کرو۔ سورہ مائدہ ورس نمبر 7 میں کہ تم اللہ کے اس وعدے کو یاد کرو، اس میثاق کو یاد کرو جس کے ذریعے اس نے تمہیں بانڈ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم اس میثاق کے ذریعے بانڈ ہوئے ہیں اپنے خدا کی عبادت کے، اور اس ذات نے ہمیں فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا قیامت کے حوالے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت کے دن میں نے تمہیں کیا کہنا ہے، کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، اے بنی آدم، اے بنی آدم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، صرف میری عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا، پھر اس سے آگے فرمایا کہ اس شیطان نے تمہاری جبلن کثیرہ کا لفظ استعمال کیا ہے، صرف کثیرہ کا نہیں ہے، کہ اس شیطان نے تمہاری اکثریت اپنی طرف موڑ لی، گمراہ کر دی، لیکن اس کے لیے لفظ کون سا استعمال کیا؟ جبلن کثیرہ ہے، جبل جیسی اکثریت، یعنی پہاڑ جیسی اکثریت اس شیطان نے تمہاری گمراہ کر دی۔ افلا تاکلون، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے حوالے سے ہم سے پوچھنا ہے کہ میں نے تو تم سے میثاق لیا تھا کہ صرف میری عبادت کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، صراط مستقیم کا بتا دیا تھا کہ فقط میری عبادت کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، لیکن تم نے شیطان کی مانی، میں نے تمہیں فرقہ واریت سے منع کیا، تم نے فرقہ واریت اپنائی شیطان کے کہنے پہ، میں نے تمہیں غریبوں کی مدد کا حکم دیا، تم نے غریبوں کو لوٹا، میرے ہر امر کے خلاف تم کھڑے ہو گئے، تو آج تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ جو وعدہ ہم وہاں پہ کر کے آئے ہیں، ہر انسان اپنے وعدے کا پابند ہے۔ اس لیے اس ذات نے فرمایا ہے سورہ نحل کے ورس نمبر 91 میں کہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو وفا کرو جو وعدہ تم کر چکے ہو، عہد کر چکے ہو۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے خدا کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرنا ہے، جو وعدہ ہم اس جسم کے عطا ہونے سے پہلے کر چکے، اور یقیناً کیا خواب میں خداوند تعالی ہمیں یہی حقائق دکھاتا ہے کہ دیکھو تم وعدہ کر چکے، جس طرح سے آج تم اس جسم کے بغیر ان بند آنکھوں کے ساتھ دیکھتے ہو، اس زبان کے بغیر بولتے ہو، وہاں بھی تم بولے ہو، اپنے خدا سے وعدہ کیا ہے، میثاق کیا ہے، تھمب امپریشن وہاں پہ دے کے آئے ہو میثاق میں، تو اس لیے اپنے خدا کے ساتھ کیے گئے میثاق کو جو توڑے گا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اس طرح میثاق کے اس چیز میں اللہ تعالیٰ نے تینوں زمانے، یعنی ہزاروں سال پہلے کی بات، موجودہ زمانے میں، اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے دن اس میثاق کے حوالے سے جو ہم سے سوال ہونا ہے، یہ تمام تر چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہیں، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے میثاق پہ قائم رہیں، اپنے اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کریں۔ تو ایک فیکٹر ہمارا کیا ہوا؟ نفس ہوا، جو جسم کے عطا ہونے سے پہلے
بڑے بڑے ہم وعدے کر کے آئے ہیں، یہ اور بات ہے آج ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم بھول گئے کہ ہم نے کون سا وعدہ کیا تھا۔ حالانکہ ہمیں تو اسی دنیا میں جب ہم ماں کے بطن میں تھے، ایمنیوٹک فلوئڈ کی ورلڈ میں تھے، ہمیں اس وقت کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ ہمارے اس وعدے کو ہمیں یاد بھی دلایا پورے ثبوتوں کے ساتھ۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، اپنے خدا سے کیے گئے وعدے کو ہم نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ اور اس کی امپورٹنس، اس وعدے کی میثاق کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتائی کہ اگر تمہارا کسی ایسی قوم کے ساتھ وعدہ ہے، میثاق ہے، کہ جو مومن نہیں ہے، ایمان مسلمان نہیں ہے، اس کے باوجود دین میں بھی ان کے خلاف، اس قوم کے خلاف دین میں بھی اپنے کسی مومن کی تم مدد نہیں کر سکتے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے میثاق بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، ہم نے اس پہ ہمیشہ کے لیے کاربند رہنا ہے اپنی آخری سانسوں تک۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیاب کرے، مجھے بھی کامیاب کرے۔ اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔